اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جز 5 5th سپارہ جو ہے اس کا برڈز آئی ویو دیکھتے ہیں۔ اس جز کا نام والمحصنات ہے، اور آج ہم اس سپارے میں صرف ایک ہی صورت ہے، سورۃ النساء، اس کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے اس صورت میں آج 4 ڈسٹنکٹ تھیمز پر، 4 ڈیفرنٹ جو مضمون ہے اس پر بات ہوں گی۔ کل بھی جس طرح سے ہم سورۃ النساء میں جو شرعی احکام آئے ہیں انہی کو کور کر رہے تھے، کل ہم نے 8 شرعی احکام کو کور کیے، اور آج ہم مزید یعنی پورے ملا کر کے 20 قوانین کا ہم برڈز آئی ویو دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ یہ جو شروع کی جو آیتیں ہیں اس میں انڈیویژول اور کمیونٹی، یعنی انفرادی ایک انسان اور اس کا جو معاشرہ ہے اس کو کس طرح سے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح سے اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی، ابھی ہم احکام پہ نہیں آ رہے، کچھ چیزوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ جو پرپز آف میرج، اس سے پہلے چونکہ کل بھی ہم ان باتوں پہ بات ہو رہی تھی کہ کون سے حرام رشتے ہیں اور کون سے جائز رشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت کا رشتہ جو ہے وہ صرف سیکشول گریٹیفیکیشن کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی کمیونٹی میں مرد اور عورت دونوں بھی جو اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگتے ہیں اور صرف اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے ایک رشتہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت کھول کر کے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت کا رشتہ جو ہے ایک بہت مقدس رشتہ ہے اور ایک بہت نوبل کاز کے لیے ہونا چاہیے، اور صرف شادی کے جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے اسی کے ذریعے اس رشتے کو جو ہے وہ اس کی فاؤنڈیشن ان میں یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب عورت اس رشتے کے ذریعے اپنے ہسبینڈ کے گھر میں انٹر ہوتی ہے تو وہ ایز اے کوئین انٹر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی ان احکاموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی کہ جتنی عورتیں ہیں یعنی مسلمان عورتوں کو اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، یعنی مہر کے ذریعے۔ جب آپ ایز بینگ اے مسلم جب آپ اس انسٹیٹیوشن میں اپنے آپ کو داخل کراتے ہیں تو پھر اس کو مہر کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ اب جو 9th رولنگ یہاں پہ آ رہی ہے وہ ہے کہ اس زمانے میں لونڈیاں بھی ہوتی تھی، یعنی سلیو گرلز ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ کہا کہ اگر کوئی مرد سلیو گرل سے شادی کرتا ہے اور اگر اس سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ان کمپیریزن وتھ اے مسلم وومن اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے۔ اور یہیں پہ انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی ریولیوشنری، ایک بہت انقلابی قسم کا ایکشن لیا کہ جو وڈوز ہے یعنی جو بیوہ ہے ان کو بھی دوسری شادی کرنے پہ، سیکنڈ نکاح کرنے پہ جو ہے اسلام انکریج کرتا ہے، یعنی وہ اپنے سسرال سے اللہ تعالیٰ ان کو فریڈم دیتا ہے، جو کہ آج کے ہماری کمیونٹی میں یہ چیزیں نہیں نظر آتی۔ اور جب یہ قانون اتر رہے تھے تو اس وقت لوگ بہت پریشان ہو گئے، اور جو آرتھوڈاکس ٹائپ کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ کس طرح کے قانون نازل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ جو لوگ یہ جو آرتھوڈاکس ٹائپ کے یا اپنے باپ داداؤں کی بات ماننے والے جو لوگ تھے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اور وہ ان اہم نکات کو، سوسائٹی کے کمیونل لائف کے اہم نکات کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے جو 10th جو شریعہ کا جو قانون آ رہا ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ. کل بھی یہ بات آئی تھی کہ رشوت یا گیمبلنگ، جوا، سود، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے قانون بنا کر کے جو ہے یہ حرام قرار دیتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. 11ویں جو بات یہاں پہ آ رہی ہے، قانون جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اور یہاں پہ علماء جو ہے وہ یہ بھی کہتے کہ خودکشی کا پوائنٹ بھی یہاں پہ آتا ہے کہ اپنی لائف کو خود اینڈ نہ کرو اور ایک دوسرے کا قتل بھی نہ کرو. 12ویں نمبر کے جو شریعہ والا جو پوائنٹ آ رہا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سختی سے اس کا حساب نہیں لیں گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اب اس کے بعد جو اور ایک جو 13 نمبر کی جو آیت جو قانون یہاں پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لن تنالوا البر میں جو بات آئی تھی کہ کمپیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن بھلائی کے کاموں میں کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کمیونل لائف کی، ایک معاشرے کی بات ہو رہی ہے. معاشرے کی تعمیر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو بھی کام کرے ایک کمپٹیشن ہو لوگوں کے اندر اچھے کاموں کے لیے. اب اس کے بعد جو 14th رولنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ عورت اور مردوں کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اب اس آیت کو بھی جو ہے وہ بہت ہی غلط طریقے سے بھی انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور سوسائٹی آج اس میں یہ سمجھتی ہے کہ مسلم وومن جو ہے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے، مرد ان سے اونچے. یہاں پہ قوام کا مطلب ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کو ایک ایڈمنسٹریشن کی جاب ملی ہے فیملی کے جو انسٹیٹیوٹ میں، اور وہ ایک ایڈمنسٹریٹر کا رول ادا کرتا ہے. کیونکہ اس کے اوپر 2 ذمہ داریاں لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی بیوی کے جو فائنینسز ہے اس کو بیئر کریں، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں. تو یہ 2 جو رولز ہیں اس کی وجہ سے اس کو ایز اے فیملی ایڈمنسٹریٹر کہا گیا ہے. قوام کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ یوز ہوا ہے. اس کے بعد جو 15th رولنگ یہاں سے نکلتی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس سے بدکاری یا فحاشی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیلنگ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے بدکاری تو ہو گئی ہے لیکن صلح کا راستہ اپنانا اور خاندان کو ٹوٹنے نہیں دینا. تو اس میں پھر بہت گہرے رولنگز ہیں، بہت ان ڈیپتھ اس کی اسٹڈی ہے. ہمارے پاس ابھی وہ موقع نہیں ہے لیکن اس کو ضرور آپ لوگ جو ہے ریسرچ کریں اور اسٹڈی کریں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی اکثر گھر جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں. 16 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے. 17 نمبر کے جو رولنگ یہاں پہ آ رہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ بندگی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندگی میں صرف اپنا حق نہیں رکھا ہے بلکہ بندوں کا حق، یہ دونوں ملا کر کے ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل بھی بنتا ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ رولنگ بھی جو ہے اس سے نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیت نمبر 37 میں یہ بتاتے ہیں کہ مرد اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو جب ہم ماننے والے لوگ ہیں تو یہ امپلائی کرتا ہے کہ جو ایک مومن ہے جو صرف اللہ کی وحدانیت پر بلیو کرتا ہے تو اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات جو آتی ہے اس کے اوپر وہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ
اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرابت داروں کے ساتھ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، یتیم مسکین ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جو پڑوسی ہے یعنی جو نیبرز ہے، ڈفرینٹ کیٹیگریز آف نیبرز، ایک وہ نیبر ہے جو پرماننٹ نیبر ہے اور ایک وہ نیبر ہے جو ٹیمپرری، جیسے ہم ٹریول کر رہے ہو، تو یعنی اس طرح کے بھی چیزوں پہ باریک باریک چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے۔ یہ سارے مل کر کے جو ایک معاشرہ جو ہے ان سب سے بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رولنگز یا جو شریعت ہم جس کو کہتے ہیں، جس کے نام سے آج پورا ورلڈ جو ہے وہ ڈرتا ہے، شریعت کا نام جیسے آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ گردنیں اڑا دی جائیں گی، ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن شریعت یہ بھی ہے، وہ بھی شریعت ہے، اس کا ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس شریعت کو ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے، مسلم پریکٹسز کے ذریعے جو ہے سوسائٹی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی کے بیچ میں اب آگے دو رولنگز کے آنے سے کے پہلے ایک بہت ہی ریفلیکٹیو پوائنٹ یہاں پہ پھر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں ایک بات کہتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت پھر کیا ہوگا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑائیں گے قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگیں گے، اللہ تعالیٰ ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی گواہی پہ کھڑا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن مسعود سے یہ آیتیں سن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیا اور کہا کہ بس کرو۔ جب ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ریسٹ والا جو یا ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں رکھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے حساب دینے سے ڈرتے تھے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا وہ ہے، ہم کس منہ سے اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے جبکہ ہم نے ان چیزوں کو نہ اپنی ذاتی زندگی میں اور نہ ہی معاشرتی زندگی میں، سوسائٹل کمیونل لائف میں ان کو نافذ کیا ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سب نے اللہ کی اس عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں گے اس عدالت میں۔ اس کے بعد جو 19 نمبر کے جو رولنگ آ رہے ہیں وہ سیکنڈ انسٹرکشن آف شراب۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورۃ النساء میں یہ بتاتے ہیں کہ جب ابھی وہ کنڈیشن تھی کہ رولنگز پوری طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے تو مسلمان بھی ہوتے تھے لوگ اور شراب بھی پیتے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں پہ ایک بہت ہی پریکٹیکل بات اس طرح سے نظر آتی کہ شریعت جو تھی وہ بہت گریڈیشن کے ساتھ بتدریج نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسٹنٹ کام نہیں کیے بلکہ انسانوں کے جو مزاج ہے اس کو سمجھتے ہوئے بہت سلولی اور گریجولی چیزیں نافذ ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سیکنڈ انسٹرکشن شراب کے تعلق سے آئی تھی۔ اور جو 20واں احکام یا جو سورۃ النساء میں آ رہا ہے وہ جنابت کے تعلق سے ہے۔ جب میاں بیوی کے بیچ سیکشول انٹرکورس ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکی کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ غسل کر لیا کرو اور اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر کے جو ہے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکشن 2 سورۃ النساء جو آج ہم کور کر رہے ہیں، آج کے اس حساب کے سپارے کے حساب سے اللہ تعالیٰ 44 سے لے کر 57 نمبر کی آیت میں پھر سے اہل کتاب جو ہے ان کا ایک ریویو ہمارے آگے پیش کر رہے ہیں کہ ان کے اندر جو سب سے بڑی برائی آ گئی تھی وہ یہ تھا کہ وہ
اچھے کاموں کی جو معروف کا حکم دینا، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا تھا، اور وہ سوسائٹی میں جو برے کام ہوتے تھے اس پر اپنی آنکھیں بند کر دیتے تھے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے کہ وہ شریعت سے بہت دور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی شریعت کو نہیں نافذ کیا تھا، اور نبیوں کے تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ تو یہاں پہ پھر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم اہل کتاب کے قدموں پہ نہیں چل رہے؟ آر وی ناٹ فالوئنگ دا سیم ٹریڈس؟ یہ پھر ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کیوں معزول کیا تھا۔ جو ان کے جرائم تھے اس میں سب سے بڑا جرم اہل کتاب یہ اللہ کے ماننے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، جن کے پاس کتابیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری عالم پہ فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے معجزے دیے تھے جو بعد کی امت کو نہیں دیے گئے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ذلیل کیا، ان کو لیڈرشپ کی پوزیشن سے جو ہے وہ ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کرائمز کیا تھے، آخر ان کے اگینسٹ کون سی وہ چارج شیٹ تھی جو ان پہ لگائی گئی تھی۔ سب سے پہلا کرائم تھا ان کا کہ وہ ایروگنٹ ہو گئے تھے، بہت تکبر ان کے اندر آ گیا تھا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ اسی صورت میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ نسل پرستی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ ہر چیز میں جو ہے اپنے باپ دادا کو کاؤنٹ کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے فیورٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ وہ جبت اور طاغوت کی بندگی کرتے تھے، یعنی فال نکالنا، توہم پرستی، جادو کا سہارا لینا، ایسی چیزوں میں یہ مبتلا ہو گئے تھے۔ اور ایک ان کے اندر بات یہ آئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسج لے کر کے آئے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اور ان کے اندر سب سے بڑی خامی یا خرابی جو آ گئی تھی وہ حسد کی تھی، جیلسی تھی۔ ان کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اسی لیے نہیں مانیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آئے تھے، اس وجہ سے ان کے اندر تعصب تھا۔ لیکن یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے کرائمز کو گنوا رہے ہیں، یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا انداز ہے۔ قرآن ڈزنٹ پینٹ ایوری بڈی ود دا سیم برش۔ قرآن کا بالکل بھی یہ انداز نہیں ہے کہ وہ جنرلائز کر کے بات کرتا ہے۔ قرآن نے اس میں بھی ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان اہل کتاب کا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے سجدے کرتے تھے راتوں میں اٹھ کر کے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیلیوں میں یہ اچھے لوگ تھے، یہ نیک لوگ تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 3 آج کے سپارے کا 58 سے لے کر کے 70 نمبر تک کی آیتیں ہیں یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں پہ جو رسپانسبلٹی آتی ہے اس کو مینشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ایک سوسائٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے، یعنی معاشرتی رسپانسبلٹی میں اسٹیبلشنگ جسٹس، یعنی کونوا قوامین بالقسط، عدل اور انصاف۔ مسلمانوں کا کام صرف یہ نہیں ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہم نے اسلام کو بہت مخصوص کر دیا ہے، بہت ایکسکلیوڈ کر دیا ہے کہ صرف چند رسم رواج اور عبادات جو ہے وہ اسلام کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت اہم فریضہ جو ہے وہ سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس اور پولیٹیکل جسٹس کو اسٹیبلش کرنا ہے، یعنی دنیا میں امن پھیلانا اور دنیا کو پیسفل بنانا، امن کا گہوارہ ہو۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 سے لے کر کے 70 تک اس چیز کو کور کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔
اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایک ان کے اوپر جو سب سے بھاری اور سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے وہ معاشرے میں عدل اور قسط کو قائم کرنا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے، اچھے اور انصاف پسند لیڈرز کی، چاہے ہم جس بھی معاشرے میں رہتے ہو، مسلم میجورٹی معاشرے میں یا ایز اے مسلم مائنورٹی، ہر وقت جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہم اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے امانت اہل امانت کے سپرد کریں، یعنی جب ہم لیڈرز کو چوز کرتے ہیں، جب ہم اپنے ووٹس کے رائٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ جن کے پاس ایلیجبلٹی ہو، جن کے پاس کریڈیبلٹی ہو، ایسے لوگوں کو ہم امارت دے یا لیڈرز اپنے کمیونٹی میں بنائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اسلامی حکومت ہو اور کوئی انٹرنل ایشوز ہو یا ایکسٹرنل ایشوز ہو تو ان ایشوز کو کس طرح سے سولو کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پھر جب کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو ریٹرن کرو، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اپنے جو ڈسپیوٹس ہے اس کو سولو کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب جو بھی ججمنٹ پاس ہوتا ہے، جو بھی انصاف کے تقاضے کے مطابق جو بھی رزلٹ آتا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ چونکہ وہ شریعت کے بنا پر اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق ہے، فراخ دلی سے اوپن ہارٹڈنس کے ساتھ اس رزلٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں۔ اور یہاں پہ یہ بات بہت کھل کر کے آتی ہے کہ جب ہم شریعہ کے لا فالو کرتے ہیں تو اس سے ہر طرف امن اور امان ہوتا ہے۔ سیکشن 4 کو ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ 71 سے لے کر کے 147 نمبر تک کی جو آیتیں آ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون اب تک کے ہم نے یہ دیکھے کہ انفرادی طور پر ایز اے کمیونٹی، پھر سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس، پولیٹیکل جسٹس کے لیے جو قوانین ہونے چاہیے، یہ سورۃ النساء کور کر رہا تھا۔ اب اگر ایک اسلامی حکومت بنتی ہے تو اسلامک گورننس کے لیے جو قوانین آتے ہیں اس کے تعلق سے یہاں پہ 71 سے لے کر کے 147 نمبر کی آیتیں اس کے تعلق سے بات کر رہی ہے۔ پھر میں آپ سے کہوں گی کہ یہ جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اس کے تعلق سے ہے، آیتوں کو اپنے کانٹیکسٹ میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، لیکن جہاد کرنے کا ریزن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب اپریشن ہو زمین میں، ظلم اتنا بڑھ جائے کہ جو دنیا کے جو مجبور طبقہ ہے، جو مظلوم طبقہ ہے، اس کو انصاف نہ ملے، تب جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ٹائپس آف منافقین سوسائٹی میں، اب یہ نئی ریاست تھی مسلمانوں کی، کافی لوگوں نے اسلام صرف اس وجہ سے قبول کیا تھا کیونکہ اسلام ایٹ دیٹ ٹائم واز ڈومیننٹ۔ اور جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی منافقین کی جو صفت یا جو ان کے جو کوالٹی تھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ اوپر سے ہے تو مسلمان ہی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ہم ان کو نیم یا شیم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیریکٹرسٹکس اس لیے یہاں پہ بتائی کہ اللہ نہ کرے کہ یہ کوالٹیز یا یہ کیریکٹرسٹکس ہمارے اندر موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت لمبا تبصرہ ہے منافقین کے بارے میں، 2 صورتیں، سورۃ النساء اور سورۃ التوبہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر کے اور بہت واضح انداز میں منافقوں کے بارے میں بات بھی کی ہے اور یہ بھی بتایا کہ ان سے کس طرح سے ڈیل کریں۔ تو یہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہم لوگوں کے تعلق سے ججمنٹل بنتے پھرے کہ اچھا کون منافق ہے، وہ والی اینک نہ لگائیں، بلکہ اپنے آپ میں جھانکیں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ صفات ہمارے اندر ہو۔ تو یہ جو 4 ڈیفرنٹ لیولز آف منافق ہیں ان کے تعلق سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ جو ہے وہ مصلحت پرست ہیں،
انٹرسٹ بیسڈ ہے، یعنی جہاں پہ ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ وہاں پہ جھک جاتے ہیں. تو دے ڈونٹ رن بفور، ان کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ تمام انسانوں کا بھلا ہو، وہ اپنے مفاد کے لیے بھاگنے والے لوگ ہوتے. تو مومنوں کو یہ کہا گیا کہ ان سے نہ ڈرو، یہ آپ کا کوئی نہیں، کچھ نہیں بگاڑیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر سازشی لوگ بھی ہیں، یعنی یہ کانسپریسیز کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ماحول میں فساد کو پیدا کریں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ بہت کمزور ایمان والے ہوتے ہیں منافق. جب ان کو کوئی ہدایت ملتی ہے، اور اسپیشلی جب جنگ کی ہدایت ملی تھی، تو وہ اس سے ڈرتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ موت کو اپنے آگے دیکھ رہے ہیں. اور ان کے اندر کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی رسپانسبلٹی نبھانا نہیں چاہتے، وہ شولڈر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ ہمیشہ ایکسکیوزز دینے کی عادت ان کی ہوتی ہے. جب بھی انہیں دعوتی کام کے لیے یا کوئی بھی امپورٹنٹ کام کے لیے بلایا جائے تو ان کا فرسٹ امپیکٹ یہ ہوتا ہے یا فرسٹ رسپونڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسکیوزز بناتے ہیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ منافقت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ افواہیں پھیلاتے تاکہ مسلمانوں کے اندر یونٹی ختم ہو جائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے کہ کوئی نیوز آ جاتی ہے ان ویریفائڈ نیوز. آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتے بلکہ چیزوں کو آگے پھیلاتے جاتے کہ ہائے دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے انتشار پھیلتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کو بھی رکھا ہے کہ جب منافق جو ہے وہ ان کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بہت کھول کر کے یہ بات کو رکھی ہے. جو شریعت کی جو آیتیں ہیں اس کے تعلق سے پھر کچھ رولنگز یہاں پہ آ رہے ہیں کہ پہلے تو بات ہوئی تھی جب مرد بدکار ہو، اب اللہ تعالیٰ یہ عورتیں بدکار ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات کو بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ جب اگر کوئی مرد شادی شدہ رشتے میں اگر وہ بدکاری کرتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے. اور پھر یہی قانون کو فالو آگے لے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مردوں کو اس چیز کا امکان ہو، ان کے فیئرز ہو کہ وہ ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ جب شادی کرتے اور انصاف نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تاکید کر رہا ہے کہ وہ ایک ہی بیوی سے نکاح کرے، تاکہ یہ پوری جو سورۃ النساء یہ جسٹس پر بیسڈ ہے، انصاف، عدل اور قسط پر بیسڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر مسلمانوں کو ایک تاکید دے رہے ہیں کہ انصاف کے گواہ بنو، چاہے وہ گواہی ہمارے پیرنٹس کے خلاف چلی جا رہی ہو یا ہماری اولاد ہمارے نیئر ڈیئر ونس کے طرف جا رہی ہو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مومن کی جو پرومیننٹ کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے انصاف کے گواہ بننا. اور آخر میں اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ منافقین کو جو سزا ملیں گی، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یہ منافقت والی صفت اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.